میں فخر سے کہتا ہوں میں بریلوی. کہتے ہیں بریلوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا حلالی بچہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے، تو اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے. بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے معاذ اللہ. یعنی بریلوی مانے وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے، جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں، جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے، تو وہ عقائد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم لوگوں کے اندر اتارے. تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے. مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں. مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے. اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتوہ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے. میرا نقطہ نظر، میں بریلوی اور دیوبندی ان کو مسلک نہیں مانتا. یہ مسلک ہے ہی نہیں. ان کو مسلک بنانا ہی انتہا پسند سوچ ہے. یہ تو ایک الگ بات ہوگی. یہ 2 مدارس ہیں انڈیا میں، 2 شہر ہیں، ان سے پڑھ کے آنے والے دیوبندی کہلائیں یا بریلوی کہلائیں، مگر انہیں مسلک کا عنوان دینا بذات خود مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے، مذہب کی غلط تعبیر ہے. یہاں سے تنگ نظری جنم لیتی ہے اور جو دین اور مذہب کا ایک سمندر ہے اسے تنگ کر کے آپ ندی نالا بنا دیتے ہیں. ٹھیک، اس کو نہ دیوبندی چھاپ ہے نہ بریلوی چھاپ ہے. وہی میں دیکھ رہا تھا، ایک طرف انور شاہ کشمیری صاحب کے وہ، ایک طرف یعنی ہم نے علوم کو جمع کیا ہے اور اعتدال پیدا کیا علم میں. یہ بات صحیح ہے. اور یہ سارے علوم عرب اور عجم کے اساتذہ اپنے والد گرامی کے ذریعے، وہ بھی بغداد اور ان تمام عرب ممالک میں فلسطین تک پڑھے، یہ کر کے ان کو میں نے جمع کیا ہے، اکتساب فیض کیا ہے. اور اس طرح یہ پوری دنیا اسلام سے علم کے جو سرچشمے تھے وہاں سے لے کے تو، اور ساتھ آپ کی ماڈرن ایجوکیشن اس کے ساتھ کمبائن